جو درس دیا گیا تھا اس کتاب کے اندر میں ایک سرسری طور پر پوری کتاب کا میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ کیا ہے اس کے اندر. دوسری چیز یہ ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ جس پر ہمارا دین قائم ہے، جس کو ہمیں کرنا ضروری ہے. دین قائم ہے. ارکان اسلام. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. شہادتین کی گواہی دینا، اور اس کے بعد میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. 1 مہینے کا روزہ رمضان کا اور حج کرنا. شہادتین کی گواہی دینے کا 2 لفظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ ہے کہ اس کا معنی جاننا، اور اس کے شروط جاننا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کے شروط پر اگر آپ اترے نہیں تو آپ کی وہ لا الہ الا اللہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ شروط کتنے ہیں پڑھایا گیا ہے. شروط کتنے ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ شرط کتنے ہیں؟ ارشد بھائی لا الہ الا اللہ کے شرط کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے شرط کچھ علماء نے 7 کہا ہے، کچھ علماء نے 8 کہا ہے، یعنی 8 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی. 8 شرط کو یہ جاننا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آدمی مسلمان ہو گیا. نہیں، جب تک لا الہ الا اللہ کے معانی نہیں جانیں گے، اس کے مقتضیات نہیں جانیں گے. لا الہ الا اللہ کے منافی جو ہیں، علم کے منافی جو ہے جہل ہے. علم کے منافی، علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت ہے. اللہ کے بارے میں نہیں جانو گے تو کچھ نہیں کر سکتے ہو. لا الہ الا اللہ کے معانی جانیے، وہ علم جاننا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. فَاعْلَمْ، پہلے جانو لا الہ الا اللہ کو، اس کے بعد میں استغفار کرو. تو پہلا علم ہے. علم ضروری ہے. علم جہاں ہے تہاں جہالت نہیں رہے گی. جہاں علم نہیں رہے گا وہاں جہالت آئے گی. آپ کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے. دوسری چیز یقین ہے. یقین. لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھیں تو یہ یقین ہو کہ ہمارا رب پالنہار، پالن کرتا، مجھے جلانے والا، کھلانے والا، اولاد دینے والا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری مصیبت کو دور کرنے والا صرف ہمارا رب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اگر آپ کا یقین محکم ہے، آپ کا یقین کامل ہے آپ کے اندر، اگر یقین ہے تو وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور جہاں یقین نہیں ہوتا وہاں شک داخل ہوتا ہے. اور یہی شروط لا الہ الا اللہ میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. تیسرا اخلاص. لا الہ الا اللہ کے شرط اخلاص ہے. جہاں اخلاص ہوگا، خالص آپ اللہ کے لیے ہوں گے، وہاں شرک نہیں ہوگا. جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں شرک ہوگا. کیوں کہا گیا ہے کہ 3 لوگ اللہ کے دربار میں بلائے جائیں گے اور تینوں نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن ان کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ہے کہ نہیں؟ عالم کو، ایک صدقہ خیرات کرنے والے کو، تیسرے نمبر پر مجاہد کو. اچھے کام ہے تینوں، لیکن اللہ جہنم میں ان کو اٹھا کر کے ڈال دے گا. تو یہ کیا ہے؟ اخلاص جو ہے شرک کے منافی ہے. اسی طریقے سے صدق، سچائی جو ہے وہ جھوٹ کے منافی ہے. سچائی کا الٹا کیا ہے؟ صدق کا جھوٹ ہے. اسی طریقے سے محبت جو ہے بغض کے منافی ہے. محبت اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. محبت جو ہے، شروط لا الہ الا اللہ کا محبت جو ہے وہ کس کے منافی ہے؟ اندادا. جزاک اللہ خیر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ایمان والے، اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ اسی لیے کہا گیا ہے محبت جہاں ہوگی تہاں بغض نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جہاں پر انقیاد ہوگا
وہاں پر ترک نہیں ہوگا۔ انقیاد کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اپنے نفس کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے سامنے تسلیم کراتے ہیں۔ وہاں پر انسان کا کیا نام ہے، ترک نہیں ہوگا، وہ چھوڑے گا نہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ اور جہاں قبول ہوگا وہاں پر تردد نہیں ہوگی، ایکسپٹ جہاں ہوگا، اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس کو ایکسپٹ کیجیے، اس کے اندر چیوں چرا کیسے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں مومن کے لیے۔ اسی طریقے سے لاسٹ میں جو 8ویں پر کہا گیا ہے الکفر بما یعبد من دون اللہ، فضل یا شیخ، کفر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، مزاروں پر جانے والے، چادر چڑھانے والے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے چڑھانے والے، چاہے لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے منافی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کی محبت، آپ کی اخلاص، آپ کا کیا نام ہے صدق، آپ کی کیا نام انقیاد، جب ساری چیزیں اپنے رب کے لیے آپ نے کیا، جب تک یہ چیزیں ہوں گی یہ تمام شک اور شبہ اور شرک یہ سب داخل اس انسان کے اندر نہیں ہوتا۔